وعلی رسولہ الکریم اما بعد، ہم نے اپنا سلسلہ گزشتہ جو ہمارا درس چلا تھا سیرت کا، اس کے اندر ہم نے سرکار کی والد سے لے کر پھر ان کی ولادت، پھر ان کا بچپن، پھر اس کے بعد ان کے دادا کی وفات، پھر ان کی والدہ کی وفات، پھر ان کے چچا ابو طالب کی کفالت، اور پھر شام کا پہلا سفر جو بحیرہ کے پاس ہوا، بحیرہ رائب راستے میں ملا، اس تک ہم نے اپنے سلسلے کو پہنچا دیا تھا۔ اس سے آگے سلسلے کو آج شروع کرتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 15 برس کی ہوئی تو ایک شخص آیا زبید کے علاقے سے۔ اس نے آ کر کے، چونکہ وہاں پر مختلف بازار لگتے تھے، میلے لگتے تھے، حرمت کا مہینہ بھی تھا ذی القعدہ کا، اس نے وہاں پر آ کے کچھ سامان فروخت کیا۔ عاص بن وائل مکہ کا ایک سردار تھا، اس کو سامان فروخت کیا، اس نے سامان لے لیا، لیکن سامان لینے کے بعد، ابھی سرکار کی عمر 15 سال ہے، سامان لینے کے بعد پیسے نہیں دیے، اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اس شخص نے اپنی حلیف جو قبائل تھے ان کی طرف آواز لگائی اور کوشش کی کہ یہ لوگ میرا مال اس سے لے کر کے دے دے، لیکن اس دور کے اندر جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون ہوا کرتا تھا۔ کوئی بھی کسی قبیلے کے ساتھ، سرداروں کے ساتھ خواہ مخواہ جو ہے نا اپنے معاملات کو بڑھانے کی کوشش نہیں کرتا تھا، تو کسی نے بھی اس کی دہائی نہ سنی۔ آج بھی ہمارے حالات جو ہے نا وہ قانونی ملک کے تقریباً ایسے ہی ہوتے ہیں، جس کا وار چل جائے، جس کے پاس جو ہے نا شہرت ہو، مال ہو یا کوئی عہدہ ہو، اس کا سلسلہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، اور بیچارہ غریب اس سے کوئی غلطی ہو جائے، اس سے کوئی نافرمانی اور گناہ جرم ہو جائے، پھر اس کا سلسلہ اور پکڑ دھکڑ کیسے ہوتی ہے ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال اس نے دیکھا کہ یہ لوگ میرا ساتھ نہیں دے رہے، تو جبل ابو قبیس پہاڑ کا نام ہے، اس پہاڑی پر چڑھ گیا۔ وہاں سے جو ہے نا اشعار جو ہے نا چند اس نے لوگوں کے سامنے پیش کی، جس کے اندر اپنا مدعا بیان کیا کہ میرے اوپر ظلم ہوا ہے، تم کیسے لوگ ہو، باہر سے آنے والے لوگوں پر ظلم ہوتا ہے، تم ان کا ساتھ نہیں دیتے۔ تو اس قسم کی باتیں اس نے کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت حمزہ، حضرت زبیر بن عبد المطلب، وہ جو ہے نا متحرک ہو گئے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک بندہ باہر سے آئے، یہاں پر سامان فروخت کرے، اس کے ساتھ ظلم ہو، اس کو کچھ نہ ملے۔ انہوں نے دوڑ دھوپ شروع کر دی، باغ دوڑ شروع کی، اور اس میں جو ہے نا کافی سارے قبیلے جو ہے نا اور کافی ساری برادریاں اکٹھی ہو گئیں۔ عبداللہ بن جدعان ایک شخص تھے ان کے گھر میں، سردار تھے یہ بھی، بنی ہاشم تھے، بنی عبد المطلب تھے، اور بنو تیم تھے، اور بنو امیہ، اس طرح بڑے بڑے قبیلے اس کے اندر جمع ہو گئے، ان کے سردار۔ انہوں نے وہاں پر بیٹھ کر ایک معاہدہ طے کیا۔ اس بات کے اوپر معاہدہ تھا کہ بھئی آج کے بعد ہمارے اس مکہ کے اندر، چاہے مکہ کا کوئی شخص ہو یا باہر سے آنے والا کوئی شخص، ظالم آدمی مکہ کے اندر نہیں ٹھہر سکتا، کسی بھی شخص کے اوپر ظلم ہم برداشت نہیں کریں گے۔ یہ ایک زبردست قسم کا معاہدہ کیا۔ پھر اس معاہدہ کرنے کے بعد جا کر کے عاص بن وائل سے وہ سامان چھین کر کے واپس لے کر اس شخص کے حوالے کر دیا۔ اب کہنے کو یہ بالکل ایک چھوٹا سا، اس کو حلف الفضول کے نام سے جانا جاتا ہے کہ ہم نے بڑا بہترین معاہدہ اور حلف اٹھایا تھا، ایک بہترین بات کے اوپر ہم نے بیعت کی تھی۔ سرکار نے بعد میں صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت عطا ہوگی تو صحابہ کے سامنے عرض کیا کہ جو عبداللہ بن جدعان کے مکان میں بیعت ہوئی تھی اور حلف الفضول کا معاہدہ ہوا تھا، میں بھی اس کے اندر شریک تھا، اور فرمایا کہ اتنا محترم اور مبارک وہ معاہدہ ہے، اگر آج مجھے اس کی جگہ پر سرخ اونٹ دے دیا جائے تو میں اس معاہدے سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ سرخ اونٹ، اس کو اگر ہم آج کل کے دور میں کنورٹ کریں تو آپ پراڈو کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو ویگو ڈالا کہہ سکتے ہیں، اس طرح کی بڑی کسی چیز کا نام لے سکتے ہیں۔ تو بہرحال فرمایا کہ میں اس سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہوں۔ ساتھ یہ بھی فرمایا اگر آج بھی مجھے اس معاہدے کے لیے آج بھی آواز دی جائے تو میں آج بھی اس کے لیے لبیک کہوں گا۔ اب آپ دیکھیں، میں نے پہلے بھی عربوں کی صفات آپ کے سامنے رکھی، ہم نے اس کو جاہلیت کا معاشرہ کہا، ہم نے ظلم و ستم کا اس کو معاشرہ، پتہ نہیں کون کون سے نام ہم نے اس کو دیے، لیکن اس جاہلی معاشرے کے اندر بھی جو ہے نا ایسے افراد موجود تھے جو حق کو سمجھتے تھے، جو عدل و انصاف کو پہچانتے تھے، دلیر تھے، بہادر تھے، اپنی غیرت کو، عزت اور ناموس کو پہچانتے تھے، یہ ساری چیزیں ان کے اندر موجود تھیں۔ تو اس کے اندر چند سبب بھی ہیں۔
کہ عدل اور انصاف جو ہے نا وہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ اسلام سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھا کہ میں اس حلف اور اس معاہدے کے اندر شریک ہوا۔ اسی طرح جو معاشرہ ہمیں ظاہری طور پر فساد سے بھرا ہوا نظر آتا ہے، ہم اپنے مسلم معاشرے کو دیکھتے ہیں، دل بہت بعض دفعہ دکھتا ہے، مسلمانوں کی حالت کو دیکھتے ہیں، ظاہری حالت بڑی بری نظر آتی ہے، تو ظاہری طور پر بہت سارے معاشرے بالکل گزرے ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر سرے سے خوبی موجود نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے کہ خوبیوں والے افراد ان کے اندر موجود نہیں ہوتے۔ تو جاہلیت عرب ہونے کے باوجود، جعلی معاشرہ ہونے کے باوجود، ایسے زبردست اور دلیر اور حق کو پہچاننے والے، حق کا ساتھ دینے والے لوگ اس دور کے اندر بھی ان کے اندر موجود تھے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ ایک شخص ہے، داعی ہے، واعظ ہے، لوگوں کو نصیحت کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، وہ جب ظاہری صورت کو دیکھ کر اس کا دل ٹوٹتا ہے کہ یار میں محنت کرتا ہوں لیکن میری محنت رنگ نہیں لا رہی، انسان ہے، انسان کے دل میں بات آتی ہے، تو پھر بھی اس کو اپنی دعوت کو جاری رکھنا چاہیے کہ صحیح رخ کو پہچاننے والے، حق بات کو پہچاننے والے لوگ چنگاریوں کی صورت میں ضرور موجود رہتے ہیں، اللہ انہی چنگاریوں سے پھر علاوہ پورا روشن کروا دیتے ہیں۔ اور آج ہم مغرب کو اور دیگر ہم ہنود کو، ہندوؤں کو، ان کی ہم رسموں کا، ان کا ہم رد ہر وقت کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ممبر اور مصلی اس کا بہت سخت جو ہے نا ناقد رہتا ہے ہمیشہ کے لیے کہ ہمارے ہاں مغرب سے یہ تصور آ گیا، ہمارے ہاں جو ہے نا ہندوؤں سے یہ تصور اور یہ رسم ہمارے اندر آ گئی۔ تو یاد رکھیں ان کا رد کرنے کا مقصد صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ بری باتیں ان کے اندر موجود ہیں، اور ساتھ یہ کہ ان کے پاس اصل ایمان کی دولت نہیں ہے۔ ورنہ ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ بہت ساری اچھائیاں اور خوبیاں جو اسلام نے ہمیں دی ہیں آج ان کے پاس موجود ہیں۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ وہ وعدے کے پاسدار ہیں، وہ امانت کی پاسداری کرتے ہیں، قول اور زبان کے سچے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اور اپنے اوقات کو مینج رکھتے ہیں، اپنے قانون کی پاسداری، بہت ساری خوبیاں ان کے اندر ہیں۔ تو ایسے ہی ان کی برائیاں بھی، ان کی خوبیاں بھی آج بھی ان غیروں کے اندر موجود ہیں، جو حقیقت میں مسلمانوں کی خوبیاں تھی۔ اللہ ہمیں اپنی خوبیاں دوبارہ اپنے پاؤں پر، ہمیں ان کے اوپر کھڑے ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اور اس میں بھی بہت ساری باتیں، لیکن میں چھوڑتا ہوں، بہت سارے نکات ہیں، میں اگلے اس نقطے کی طرف آتا ہوں، ایک اور چلیں بتا دیتا ہوں۔ اس کے اندر ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں اب اسلام نہیں آیا تھا، لیکن کسی ایسے معاہدے میں، کسی ایسے حلف میں شریک ہو جانا جو ہے نا انسانیت کی فلاح و بہبود کا باعث ہو، لوگوں کے لیے اچھا معاملہ ہو، وہ مستحب عمل ہے۔ اسلام اس کی جو ہے نا وہ اس کو پسند کرتا ہے۔ قرآن نے بھی اس کو بیان کیا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ نیکی اور تقوی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے رہو۔ تو ایسے تمام ادارے اور تمام نجی ہوں یا جو بھی ہوں، جہاں کہیں انسانیت کی فلاح کے لیے کسی بھی درجے میں کام کر رہے ہوں، تو ان کے ساتھ کھڑے ہونا، ان کے ساتھ مدد کرنا، ان کا جو ہے نا شانہ بشانہ ان کے ساتھ چلنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی، اسلام کے ہاں پسندیدہ عمل ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہو جاتی ہے۔ 25 سال کے وقت میں جو ہے نا سیدہ خدیجہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے متعلق تھوڑی سی یہ بیک گراؤنڈ یاد رکھے کہ مکہ کی بڑے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اور اسی طرح جو ہے نا بڑی مالدار خاتون بھی تھی، بڑی صفات والی خاتون تھی۔ اور ان سے متعلق تاریخ نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب وہ ان کا قافلہ جایا کرتا تھا شام اور دیگر علاقوں کی طرف، تو اس میں سارے قریش کو ملا کر جتنا مال پورے قریش کا اس قافلے میں بکنے کے لیے جاتا تھا، اکیلی اس خدیجہ کا، ان کا جو ہے نا مال اس کے اندر ہوتا تھا۔ تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ سارے قریش سے کتنی مالدار ہوں گی پھر یہ خاتون۔ تو یہ لوگوں کو جو ہے نا مزاربت پر مال دیا کرتی تھی۔ مثال کے طور پر آسان سمجھاتا ہوں، مزاربت آگے تھوڑا سا تذکرہ کر دوں گا، کہ انویسٹمنٹ یہ کرتی تھی، مال ان کا ہوتا تھا، خدمت اور کام کسی اور کی طرف سے ہوتا تھا۔ لوگوں کو اپنا مال، اپنی چیزیں دے دیتی کہ چلے جاؤ وہاں فروخت کر دو، وہاں سے نیا سامان لے کر کے خرید کر کے میرے پاس لے آنا۔ تو اس پر جو ہے نا یہ لوگوں کو ہائر کرتی تھی، یعنی پارٹنرشپ بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس پارٹنرشپ کے اوپر ایک خاص جو ہے نا متعین جو پروفٹ ہے اس کے اندر، نفع کے اندر شریک کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ درست سلسلہ اسلام کے اندر بھی جائز رکھا گیا اس کو۔ تو بہرحال وہ لوگوں کو ایسے جو ہے نا بہت سارے لوگوں کو بھیج دیا کرتی تھی، اور ان کا سلسلہ یوں چل رہا تھا، بڑی مالدار خاتون تھی۔ انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق علم ہوا کہ بڑے ہی صاف گو انسان ہیں، بڑی ہی سچائی اور امانت داری ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو ویسے بھی کاروبار کرنے والے لوگوں کو، سچے لوگوں کی، امانت دار لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پیغام بھجوایا کہ مجھے آپ کی صفات سے متعلق شہرت کا علم ہوا ہے کہ آپ کی صفت بہت اچھی ہے، آپ سچائی سے اور بڑی زبردست طریقے سے کام کرتے ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ میرا مال آپ لے کر کے اس بار شام کی طرف چلے جائیں، اور اس کے بدلے میں چونکہ میں نے خود پیشکش کی ہے، تو میں آپ کو جتنا معاوضہ عام لوگوں کو دیا کرتی ہوں، آپ کو میں ڈبل، اس سے 2 گنا معاوضہ دوں گی۔ سرکار نے پیشکش پر غور فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اور حامی بھر لی۔
انہوں نے اپنا ایک غلام تھا میسرہ، وہ بھی ساتھ مشہور واقعہ ہے، میں اس سے پھر نکات نکالوں گا، صرف جلدی سے اس کو ذکر کرتا ہوں۔ فرمایا کہ اس کو بھی ساتھ بھیج دیا، اس نے دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورے راستے میں لوگوں کے ساتھ معاملہ فہمی کو اور اپنی چیزوں کے فروغ کرنے کو اور اس کے اندر سچائی کے اختیار کرنے کو اور لوگوں کے ساتھ حسن معاملہ کو، ساری چیزوں کو دیکھا۔ اور بعض تاریخی روایات کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے کہ اس نے دیکھا کہ جہاں دھوپ کا سامان ہوتا اور اس طرح کا سلسلہ ہوتا صحراؤں کے اندر، تو وہاں ان کے اوپر بعض مقامات کے اوپر بادل بھی جو نا وہ سایہ کرنے کے لیے، یہ سارے سلسلہ وہ دیکھتا رہا۔ اور بعض تاریخی روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب واپس تشریف لا رہے تھے تو سیدہ خدیجہ نے خود بھی دیکھا جو ہے نا کسی بالا خانے سے کہ جس جگہ سے سرکار تشریف لا رہے ہیں قافلے کے اندر، وہاں ایک بادل کی ٹکڑی ہے جو بالکل اس قافلے کے اوپر یعنی سرکار کے اوپر ابر آلود ہو کر کے اوپر آ رہی ہے، چھائی ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ سارا سلسلہ اماں خدیجہ کے پاس میسرہ نے ساری صفات کو بیان کیا اور ساری باتوں کو ان کے سامنے رکھا کہ اس طرح بہترین معاملہ کیا۔ اور جب جو مال خرید کر کے وہاں سے لائے تھے وہ دیکھا، تو جب اس کو فروغ کیا تو کئی گنا زیادہ نفع پہلے سے حاصل ہوا۔ تو اس کے اندر بھی بہت ساری باتیں تھیں۔ اس ساری چیزوں کو دیکھ کر کے سیدہ خدیجہ کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ شخصیت جو ہے نا ان سے متعلق، یہ بات آپ سے متعلق آئی کہ یہ ایک عام اور معمولی شخصیت نہیں ہے۔ پھر میسرہ کی طرف سے جتنی بھی ان کی تائید کی گئی، اس سے دل کے اندر قدر اور منزلت اور بڑھ گئی۔ تو اس پر ان کے چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل، ان کے پاس چلی گئیں سیدہ خدیجہ اور جا کے ان سے مشورہ کیا کہ یہ ایسا شخص ہے، میں نے جس کو یہ سامان دے کر بھیجا اس کی ایسی قسم کی صفات ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور اتنا زبردست نفع ہمیں ہوا ہے، اور ساتھ اس نے سچائی کے ساتھ، صدق مقال کے ساتھ ہر جگہ پر گفتگو، کہیں جھوٹ نہیں بولا، دھوکہ نہیں دیا، فراڈ نہیں کیا، بڑے بہترین طریقے سے میرے مال کو بیچ کر کے واپس آئے، تو اتنا نفع ہوا۔ اور یہ کچھ جو ہے نا وہ دوسری صورتحال بھی جو پیش آئی ساری ذکر کی۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ لگتا یوں ہے جو صفات آپ بیان کر رہی ہیں، جو معاملہ کہ جس نبی نے اس خطے کے اندر مبعوث ہونا ہے اس کا وقت اور ظہور قریب ہے، اور لگتا ہے کہ یہ وہی شخصیت ہوں گی۔ تو بہرحال اس بات سے اور بھی معاملہ آگے بڑھ گیا۔ پھر ان کی ایک سیالی تھی نفیسہ بنت منیہ یا بنت منبہ کے نام سے تاریخ میں نام ملتا ہے، انہیں بتا کر کے بھیجا کہ سرکار کے پاس چلے جائیں اور ان سے ذرا اس گفتگو کو کریں کہ رشتے کا پیغام بھیجنا چاہتی ہوں۔ تو بہرحال یہ نفیسہ آئیں اور سرکار سے گفتگو فرمائی، سرکار نے جو ہے نا حامی بھر لی اور پھر اپنے چچا غالباً حضرت حمزہ کو، بعض نے ابو طالب کو لکھا، ان کو بھیجا اور یہ سلسلہ آگے چلا۔ بہرحال یہ عقد جو ہے نا منعقد ہو گیا، 20 اونٹنیاں جو ہے نا یا 20 اونٹ مہر، ان کا حق مہر جو ہے نا وہ رکھا گیا۔ تمہارا یہ سارا سلسلہ اللہ نے پھر انہی کے ساتھ جب ان کی شادی ہوئی تو سرکار کی عمر تھی 25 سال، ذہن میں رکھیے گا 25 سال، اور سیدہ خدیجہ کی عمر تھی مشہور ہے 40 سال، بعض میں اوپر نیچے بھی، لیکن جو مشہور قول ہے وہ 40 سال کا ہے۔ تو 25 سال سے لے کر 40 سال تک سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال، جب سیدہ خدیجہ کی عمر جو ہے نا 65 سال ہوئی تو انہوں نے وفات پائی، یعنی 25 سال سرکار کے ساتھ گزارے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ اللہ نے انہی میں سے اولاد بھی عطا فرمائی، قاسم، اس کے بعد زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر سیدہ فاطمہ، پھر سیدنا عبداللہ۔ یہ جو ہے نا 5 جو ہے نا اولادیں ان سے 6 عطا فرمائی، 4 صاحبزادیاں اور 2 بیٹے۔ یہ بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے۔ قاسم سے متعلق آتا ہے سلام اللہ علیہ کہ وہ بچپن میں جب شاہ سواری کی عمر کو پہنچے تو فوت ہو گئے۔ انہی کی نسبت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کنیت تھی، ابو القاسم انہیں کہا جاتا۔ تو بہرحال یہ سارا سلسلہ اور پھر ان کی وفات ہو گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں سارے واقعے کے اندر ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں۔ ہم اس سارے واقعے کو اب کھولتے ہیں۔ ہم نے یہ واقعہ بارہا سنا ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے اس سارے سلسلے کے اندر۔ اس میں بڑی زبردست قسم کی جو ہے نا نکات ہیں۔ میں صرف اشارہ کرتا ہوں چند چیزوں کی طرف، اگر اس کو بہت کھولوں تو گھنٹوں چاہیے اس کے لیے۔ پہلے نمبر پر ایک تاجر کے لیے، اب تجارت سے متعلق بہت سارے اصول ہیں، ضابطے ہیں، اس کے اندر بہت سارے فضائل ہیں، سب میں ایک بات ذکر کرتا ہوں۔ تاجر کے لیے سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر 2 باتیں، سچائی اور امانت داری، صادق ہونا، امین ہونا۔ سرکار کی صفت تھی نا کہ وہ صادق بھی تھے، امین بھی تھے، اسی پر مشہور تھے۔ تو تاجر کے اندر 2 صفات کا ہونا انتہائی ضروری ہے کہ وہ سچا ہو اور امانت دار ہو۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، سچا اور امانت دار تاجر، مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ قیامت والے دن اللہ اس کا حشر جو ہے نا وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ فرمائیں گے۔ آپ دیکھیں انسان جتنا مرضی محنت کر لے، سب کچھ جو ہے نا وہ حاصل کر سکتا ہے، وہ وقت کا اللہ کا ولی بن سکتا ہے، لیکن صحابی نہیں بن سکتا، وہ جو ہے نا نبی کبھی نہیں بن سکتا، اس کا تصور بھی انسان کے اندر نہیں آ سکتا۔ تو انسان کا حشر 2 صفات، بازار میں بیٹھا ہو صرف 2 صفتیں اپنے اندر اپنا لے اور اس کا حشر جو ہے نا انبیاء کی کرسیوں کے ساتھ ہو،
تو کتنے زبردست بات ہے. ایک شہید کا بھی تذکرہ کیا کہ شہید اپنا سب کچھ جان تک اللہ کے راستے میں لٹا کر, کتنا مشکل کام ہے جان اللہ کے راستے میں دینا, تو جان بھی لٹا کے اللہ کے دربار میں چلا جاتا ہے. تو بازار میں بیٹھا ایک شخص صرف 2 صفات کو اپنا کر کے, صرف سچائی کو اور امانت داری کو اپنا, بہت مشکل کام ہے. یہ کہنے کو 2 باتیں, لیکن جو لوگ بازار کے اندر موجود ہوتے ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ ہماری مارکیٹ کا کیا سلسلہ آج چل رہا ہے, کیا صورتحال ہے اس کی. تو 2 صفات جس کے اندر آ جائیں تو فرمایا اس شہید کے درجے کو وہ بھی پہنچ جاتا ہے, شہداء کے ساتھ اللہ اس کا جو ہے نا وہ سلسلہ فرمائیں گے. تو آپ دیکھیں کتنی, تو پہلی بات چلتے جائیں گے, میں تیز چلتا ہوں اور اس کو نہیں کھولتا, بہت ساری باتیں ہیں اس کے اندر. دوسرے نمبر پر میں نے پہلے مزاربت کا ذکر کیا تھا, اس کو بھی تھوڑا سا ذکر کر. مزاربت یہ ہوتی ہے, میں نے کہا کہ ایک شخص مال لگاتا ہے, انویسٹمنٹ کرتا ہے, اور دوسری طرف سے جو شخص ہوتا ہے, دوسرا جو فریق ہوتا ہے, وہ کام کرتا ہے, خدمت کرتا ہے, اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. وہ دوسرا بندہ مال نہیں لگاتا, یہ مال لگاتا ہے, کام نہیں کرتا. وہ کام کرتا ہے, مال نہیں لگاتا. پھر آپس میں پروفٹ کے اندر ایک جو ہے نا پرسنٹیج طے کر لیتے ہیں. یہ نہیں طے کرتے کہ بھائی میں, تم جو کام کرنے والا ہے اس کو کہہ دیجئے کہ ہر مہینے تم مجھے جو ہے نا 5,000 روپے دے دو گے مثال کے طور پر. ایسے نہیں, یا یہ کہا جاتا ہے کہ پروفٹ کے اندر سے 10% مجھے دیا جائے گا. اب پروفٹ ملے گا تو اس مالک کو, پیسے لگانے والے کو جو ہے نا اس کے اندر سے 5-10% ملے گا. اگر پروفٹ نہیں ملتا تو وہ جو کام کرنے والا ہے اپنے شخص کو کوئی بھی نہیں دے, کچھ چیز بھی نہیں دے گا. تو بہرحال اس کے اندر بھی ایک بات یاد رکھنی چاہیے, ہمارے ہاں لوگوں کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے, خاص طور پر اسلامی جذبات سے. کچھ وقت قبل, کچھ سال قبل مزاربت کا ایک سکینڈل ہوا تھا, اگر آپ کو یاد ہو. ملکی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ہے پیسوں کا وہ. تو وہ دینداری کے روپ میں ہمارے سامنے آیا, ان دیندار ہی اس کا جو ہے نا وہ ذریعہ بھی بنے, اور دیندار ہی اس کے اندر سارے ان کا سرمایہ ڈوبا. ملکی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل مزاربت کے نام پر لوگوں کے دینی جذبات سے کھیل کر کے لوگوں کو جو ہے نا غرق کر دینا. یہ بھی ہمارے پاس جو ہے نا لوگوں کا بڑا زبردست مشغلہ ہے. تو اسی طرح یاد رکھیں, آج یہ صورتحال تھوڑی, اس وقت میں ایک اور بھی شخص مشہور ہوا تھا ڈبل شاہ کے نام سے. تو اسی طرح آج کل یہ طریقہ واردات بدل گیا ہے. طریقہ وہی ہے ان کا سب کا, مزاربت ہو, ڈبل شاہ ہو, یا آن لائن جو سلسلہ ہے آج کل, مختلف قسم کی ایپس ہر 10 دن بعد, 6 مہینوں بعد ایک کھڑی ہو جاتی ہے, اور اس کے اندر آپ $30 لگائیں, 50 لگائیں, $100 لگائیں. اس کے بعد جو ہے نا وہ شروع میں تو آپ کو پیسے دیتے رہتے ہیں. جیسا کہ ابھی بالکل 2-3 مہینے پہلے 2139 کے نام سے ایک بڑی زبردست ایپ چل رہی تھی, اور ہمارے ہری پور شہر میں تو ہر شخص جو ہے نا اس کا متاثرین میں شامل ہے. اور جب ہمارے پاس بھی یہ مسئلہ آتا, یہ اس دور میں جب مزاربت کا مسئلہ چل رہا تھا, اس وقت بھی چونکہ ہمارے دوست احباب بھی, ہمارے گاڑیوں جبوں والے بھی اس کے اندر شریک تھے, تو ہمارے پاس بھی بڑی آفرز آئیں کہ آپ لوگ پیسہ انویسٹ کر دیں, یہ دیکھیں ہمارے پاس ریل پیل ہے. ایسے ایک بات ہے, ہمارے ایک استاد سے فرمایا کرتے تھے, یہ مزاربت کے دور میں مولویوں نے بڑے مزے کیے ہیں, لیکن جن لوگوں نے مزے کیے ہیں ان کو ممبروں سے اٹھا کر کے پھر لے کر کے گئے ہیں, بالکل جمعہ پڑھاتے اٹھا کر کے لے جاتے تھے, پھر آپ کے برات بگڑ گئے. تو بہرحال یہ آن لائن انویسٹمنٹ کے جتنے بھی آج کل سلسلے چل, خاص طور پر ایپس جو آ رہی ہیں ان کے اندر پیسہ انویسٹ کریں. پھر اگر آپ ان کو سمجھائیں کہ یار یہ کام نہ کرو, کل حلال حرام کی بھی تمیز ہوتی ہے, سرمایہ اور پیسہ اخیر نہیں ہوتا زندگی گزارنے کے لیے. تو وہ ہمیں بھائی ہمارے پاس بھی آپ ویسے کہتے رہتے ہیں اتنے زبردست پیسے دے رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا وہاں پر اتنا کام ہے, فلاں ملک میں چلتا ہے, مزاربت کی طرح فلاں ملک میں چلتا ہے, تو پیچھے تو کچھ نہیں ہوتا. ایک بندہ اگر 1 لاکھ روپے مثال کے طور پر جمع کرواتا ہے, اس کو ایک مہینے 10,000 20,000 30,000 دیتے ہیں, وہ دیکھ لیتا ہے 2-3 مہینے پیسے دے رہے ہیں, تو 3 مہینوں کے بعد وہ 5 لاکھ اور جمع کروا دیتا ہے. تو پھر ان 5 لاکھ کو 2-3 مہینے جب اس کو جو ہے نا 50,000 60,000 1 لاکھ ملتا ہے, تو وہ دیکھتا ہے کہ یار معاملہ بالکل ٹھیک ہے, وہ 50-60 لاکھ روپے جمع کروا دیتا ہے, اور چلتا پھرتا اس ایپ کا اشتہار بن جاتا ہے, اور مختلف لوگوں کو جو ہے نا اس کے اندر لگا دیتا ہے, اور کروڑوں اربوں روپے کا, یہ بلا مبالغہ اربوں روپے 2139 میں بھی لوگوں کے ڈوب گئے. تو ہم نے بہت سمجھایا بہت سارے دوستوں کو. جس دن ڈوبنے کا اعلان, اس سے 4 دن پہلے ایک بندہ مجھے ملا, میں نے اس کو راستے میں, میں بچوں کو چھوڑ کے صبح اسکول سے آیا, مجھے کہہ رہا تھا کہ کیا کہتے ہیں. میں نے کہا کیا کہتے ہیں, وہی بات ہے جو ہم پہلے کرتے تھے, ناجائز ہے, درست نہیں ہے. کہتے ہیں تم مولوی لوگ ویسے لگے رہتے ہو, خیر ہے اگر ہم نے بھی 2-4 کھا لیے, بس آنے والے ہیں یہ جو رقم آنے والی ہے نا, بس 8-9 لاکھ روپیہ ملے گا, تو اس کے اندر میرے کچھ قرض ہے وہ دے دوں گا, تو بس سلسلہ ٹھیک ہو جائے گا, پھر چھوڑ دیں گے. چلو 4 دن گزرے, اس بیچارے کو وہ بھی نہ ملے. بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے, اپنے ہاتھوں سے خود اپنے آپ کو غرق کرنا. تو یاد رکھیں آن لائن جتنے بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں, ایپس چل رہی ہیں, اور اکثر لوگوں کو سب کو تقریباً پتہ بھی ہے کہ 1 سال چلتی ہیں, 1.5 سال 2 سال 3 سال, پھر ٹھپ ہو جاتا ہے. تو شروع کے لوگ تو پیسہ مار لیتے ہیں, کما لیتے ہیں, لیکن ناجائز اور حرام پیسے کا زیادہ بھی ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن جس نے آخر میں لگائے ہوتے ہیں, تو کتنے لوگوں نے ہمارے شہر میں بھی خودکشیاں کر لی, اور کیسی صورتحال بن گئی. تو بہرحال جتنے بھی خاص کر نوجوان بیٹھے ہیں, یہ شارٹ کٹ سے پیسہ کمانے کا جو سلسلہ
سلسلہ ہم لوگوں نے سوچ رکھا ہے نا کہ کچھ بھی نہ کریں، بس گھر بیٹھ جائیں اور بس کسی جگہ پر ہمیں بس کوئی بس خالی صبح 2 سگنل ملیں، 2 سگنل شام کو ملیں، انگلیاں ماریں تو ہمارے پاس بہت سارے پیسے آ جائیں. تو اس لالچ کے جب تک ہمارے دوست کہتے ہیں کہ جب تک جو ہے نا لالچی لوگ موجود ہیں ان لوگوں کا کام چلتا رہے گا. تو بہرحال اس سے اللہ ہماری حفاظت بھی فرمائے. پہلے دیکھیں باقی باتیں بات کی ہیں تو اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے. اس سے اور تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اس کے اندر ایک بڑی باریک بات یہ بھی ہے جو ہمارے معاشرے سے بالکل مفقود ہو گئی ہے. اچھا یہ جو سیدہ خدیجہ کا جو پورا واقعہ ہے نا، اس کو میں تھوڑا سا آج زیادہ اس لیے کھول رہا ہوں کہ میری ذاتی چاہت یہ ہے کہ میں سیرت کے پورے سیرت سلکر کے ہر واقعے کو اس کو یوں ہی بالکل بہترین کر کے کھولوں، لیکن اس کے لیے گھنٹے چاہیے. میں یہ جو ساتھی دور سے آتے ہیں یا قریب والے بھی احباب ہوتے ہیں، آپ کی بوریت کی وجہ سے یا زیادہ تنگ نہ ہو، میں واقعات کو ان پر زیادہ گفتگو نہیں کرتا. اگر کروں تو جیسے آج اس پر کروں گا ایسے مجھے کرنی چاہیے. تو بہرحال ایک باریک بات اس کے اندر یہ بھی ہے کہ دیکھیں سیدہ خدیجہ لڑکی والے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لڑکے والے ہیں. تو لڑکی والوں کی طرف سے دیکھا گیا کہ یار یہ شخص جو ہے نا اس کے اندر بڑی زبردست صفات موجود ہیں اور شادی کا اہل اور قابل ہے. تو لڑکی والوں نے ترتیب چلائی لڑکے کے پاس پیغام بھیجوانے کی. ہمارے ہاں تو میرے خیال سے ایسا کوئی تصور بھی اب شاید موجود نہیں ہے. اگر کوئی بیچارہ غلطی سے شاید کر دے تو اسے پتہ نہیں کون کون سے القابات سے نوازا جائے. تو یاد رکھیں شریعت میں ایسی کوئی پابندی نہیں کہ صرف لڑکے والا ہی پیغام بھیجے گا. ہاں یہ بات ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لڑکی والے کسی لڑکے سے چاہت رکھتے ہوں کہ ٹھیک ہے ہمارے میل کا اور جوڑ کا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ جوڑ کا میل کا تو ہو لیکن وہ کچھ ایسے گھٹیا قسم کے لوگ ہوں کہ آپ لڑکی والوں کی طرف سے رشتہ تو بھجوا دیں لیکن وہ انکار بھی کر دیں، بعد میں آپ کی بدنامی کا بھی باعث بن جائے. تو اگلے کے خاندان کو، اسٹیٹس کو، مختلف چیزوں کا لحاظ رکھ کے اگر کوئی صورت بنتی ہو تو لڑکے والے بھی کسی ذریعے سے پیغام بھجوا سکتے ہیں، کوئی مناسب طریقہ اختیار کر سکتے ہیں. شریعت میں کوئی منع نہیں ہے، قرآن نے خود بھی اس کا تذکرہ کیا ہے. ہم نے ابھی 20ویں پارے کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تھا. تو اس کے اندر ہم نے موسیٰ علیہ السلام نے وہ قبطی کو فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ ایک مکہ مارا تو وہ مر گیا. وہاں سے ڈر کر کے نکلے اور مدین آ گئے. مدین میں وہ کنویں کے پاس جو ہے نا وہ لڑکیوں کو 2 شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں ان کی بکریوں وغیرہ کو پانی پلوا دیا. یہ بلا کر کے اپنے والد کے پاس لے گئی. وہاں پر جب بات چیت ہوئی تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین کہ موسیٰ میں چاہتا ہوں ان 2 لڑکیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ تمہارا نکاح کروا دوں. اس پر شرط لگائی. بہرحال تو شعیب علیہ السلام نے خود پیشکش کی اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کروانے کی. تو اب دیکھیں شریعت میں ممنوع نہیں ہے یہ چیز، لیکن حالات اور واقعات کو دیکھ کر کے اگر سلسلہ اسلامی معاشرہ ہو پھر تو ٹینشن اور پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. چونکہ ہمارے ہاں غیر اسلامی نظریات کا فروغ ہے، ہمارے ہاں جو ہے نا وہ دوسروں سے ہم متاثر بہت زیادہ ہیں، تو پھر ہمارے ہاں یہ چیزیں پریشانی کا باعث بنتی ہیں، لیکن ہونی نہیں چاہیے. اگر ہم بھی دیکھ لیں یار کسی جگہ پر کسی نے لڑکی والوں کی طرف سے ایسا معاملہ کر کے پیغام بھجوا دیا گیا تو قطعی طور پر ان کے خلاف باتیں کرنا، پروپیگنڈے کا ذریعہ بنانا یہ تو مسلمان کو زیب نہیں دیتا، اسلام نے جب پابندی نہیں لگائی. اسی طرح ایک بات اس کے اندر بڑی باریک اور بھی ہے، چلے وہ بات میں ذکر ایک اور بھی ہے کہ اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے عورت کے ساتھ 4 وجہوں سے شادی کی جاتی ہے. نمبر 1 اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے یعنی خاندانی شرافت کی وجہ سے، اور تیسرے نمبر پر اس کے مال کی وجہ سے، چوتھے نمبر پر اس کی جو ہے نا دینداری کی وجہ سے. اور سرکار نے فرمایا کہ تم لوگ دینداری کو آخری بات کو پسند کر لیا کرو، باقی باتوں کو چھوڑ دینا. ہمارے ہاں معاملہ بالکل الٹ ہو گیا، دینداری کو تو دیکھا نہیں جاتا سرے سے، بلکہ ہمارے ہاں تصور یہ قائم ہو گیا ہے بھائی کسی لڑکی نے اگر مدرسہ پڑھا ہوا ہے کسی بچی نے تو اس کے ساتھ خیال کرنا، شادی اور نکاح والا معاملہ نہیں کرنا ہے، بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو ایک تصور ایسا بنا دیا. سرکار نے فرمایا کہ دینداری کو ترجیح دی جائے. ہمارے ہاں صرف پہلے کچھ لوگ خوبصورتی کو دیکھا کرتے تھے، اب ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیا، خاندانی نسب کو، ان چیزوں کو اب چھوڑ دیا. اب ایک ہی چیز کو مال دیکھتے ہیں کہ اس کو لڑکی کے گھر کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے، لے کر کے کیا آئے گی، اور جو ہے نا اپنے خاوند کو کتنا سپورٹ کرے گی، کیا کر سکتی ہے. تو ان چیزوں پہ اوپر زیادہ زور ہوتا ہے. تو بہرحال اسی لیے بعد میں پھر بہت ساری اگر ان چیزوں کا صرف انہی چیزوں کا لحاظ رکھا جائے اور دینداری کو اور اخلاقیات کو، دینداری کے اندر یہ اخلاقیات اور تربیت یہ ساری چیزیں اگر ان چیزوں کا لحاظ نہ رکھا جائے تو پھر بعد میں بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور جو لوگ صرف اس چیز کا خیال رکھتے ہیں، میں اس پر واقعات سنا سکتا ہوں لیکن سناتا نہیں ہوں، پھر کبھی انشاءاللہ کسی مجلس میں، چونکہ ہمارے ذاتی واقعات ہے، پھر کبھی اللہ نے موقع دیا. تو بہرحال دینداری کا لحاظ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بڑی برکتوں سے، بڑی رحمتوں سے، بڑی آسانیوں سے انسان کے لیے راستے کھولتا رہتا ہے. تو بہرحال اس کے اندر ایک بات یہ بھی، اللہ ہمیں اس کی بھی سمجھ نصیب فرمائے. اسی طرح 6 نمبر پر ایک معاملہ اس کے اندر یہ بھی، اگر کسی لڑکی کو کوئی لڑکا پسند آ جائے یا کسی لڑکے کو کوئی لڑکی پسند آ جائے تو خواہ مخواہ والدین کو جو ہے نا وہ درمیان میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے.
شریعت نے پابند نہیں کیا کہ بھائی خواہ مخواہ والدین ہی رشتہ ڈھونڈ کر کے آپ کو دیں گے. اگر کوئی سالڈ ریزن نہ ہو، کوئی واقعتاً کوئی وجہ نہ ہو، تو صرف اس بات کے اوپر کہ یار میں والد ہوں، میں والدہ ہوں، میں ہی خواہ مخواہ تمہارا رشتہ ڈھونڈوں گا، اور لڑکے یا لڑکے کی پسند کا بالکل لحاظ نہ رکھا جائے، اس کو ریجیکٹ کیا جائے، تو یہ قابل قبول بات نہیں ہے اسلام اور شریعت کی نظر میں. اگر واقعتاً کوئی ایسا مسئلہ ہو، کوئی معاملہ ہو کہ لڑکے کا یا لڑکی کا کریکٹر ٹھیک نہ ہو، اٹھنا بیٹھنا ٹھیک نہ ہو، یا آپس میں بڑے حالات کو تجربات کو سمجھتے ہیں، حالات بعد میں موافقت میں نہ ہو، کسی چیز کو دیکھتے ہو، تو پھر تو ٹھیک ہے، کوئی بڑی مضبوط بات ہو، صحیح بنیادی زبردست بات ہو تو ٹھیک ہے. اگر نہیں ہے تو پھر اگر معاملہ آپ کے موافق ہے، برابر ہے، تو پھر اپنی انا میں ڈالنے کی یا والد اور والدہ ہونے کا زیادہ روب جھاڑنے کی یہ قطعاً پھر ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ نوجوان ابھی جتنے بیٹھے ہیں یہ سارے گھروں میں چلے جائیں تو گھر میں والدین کو تنگ کرنا. آج قاری صاحب نے، مولوی صاحب نے بات بتا دی ہے. یہ ہوتا یوں ہے کہ ہمارے مفتی طارق مسعود صاحب، وہ چونکہ اکثر 4 شادیوں کے اوپر بھی دیگر موضوعات پر بات کرتے رہتے ہیں، اس کے اندر چند دن پہلے وہ انہوں نے جو ہے نا پرانے ان کا ایک کلپ ہے، انہوں نے کہا بچوں سے متعلق، تربیت سے متعلق، کہ بھائی والدین بچوں کی پڑھائی پر اتنا زور لگاتے ہیں، ہر وقت نہ ان کے کھانے کا لحاظ کرتے ہیں، نہ ان کے سونے کا، نہ ان کے آرام کا، کہ جب بچہ سو رہا ہو تو اس کو آرام سے پھر سونے دو، پھر اس کے بعد جب اٹھ جائے گا سکون کر لے گا پھر پڑھائی کرتا رہے. اب وہ سوشل میڈیا پر جو ہے نا اس کی میمز بنی، بچوں نے جو ہے نا سو جاتے ہیں پاس، وہ ٹیپ لگا کر کے رکھ لیتے ہیں، جیسے ہی والد اندر آتا ہے اس کو آن کر دیتے ہیں کہ بھائی بچوں کو سونے دو، بچوں کو نہ چھوڑو، بچوں کو نہ اٹھو، تو لوگ جو ہے نا اس سے تماشا بنا لیتے ہیں. اسی طرح انڈیا کے ایک عالم ہیں، انہوں نے جو ہے نا عورتوں سے متعلق گفتگو کرے تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تم عورتوں کو شکوہ ہے کہ خامند رات کو لیٹ گھر آتا ہے، تو کہتا ہے یہ شکوہ انہیں بہت اچھا ہے، درست ہے. تو اس کے اندر یہ بات انہوں نے بتائی کہ جب تمہارے وہ گھر میں آ کر کیا کرے، تم کام کر کر کے تھکی ہوتی ہو، تمہارے پسینے کی بدبو ہوں گے آ کر کے، وہ تم اس کے لیے تیار نہیں ہوتی، تم اس کے لیے بنتی سنورتی نہیں ہے، تو وہ کیا کرے، تمہاری بدبو ہوں گے تو نہیں آ سکتا. اب اس کو بھی سوشل میڈیا پر دوبارہ ایسی بات ہے کہ جہاں واقعتاً اس کی ترغیب نہیں ہے اسلام کے اندر کہ لڑکا لڑکی کے ساتھ، غیر محرم کے ساتھ، کسی کے ساتھ کوئی تعلق بنائے، لیکن کسی جگہ پر رشتہ داریاں ہوتی ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو خواہ مخواہ اس میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. اگر میل کا برابر کا جوڑ ہو تو والدین کو بچوں کی خوشی کے لیے اس سلسلے کو سر انجام دے دینا چاہیے. اسی طرح جو ہے نا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک زبردست بات جو بڑی سمجھنے کے قابل ہے، اور چونکہ خواتین بھی اس کو سنتی ہیں، آن لائن اس کو دیکھتی ہیں، تو اس کے اندر یہ بات خواتین کے لیے بھی سمجھنی چاہیے کہ بیوی کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ ہر وقت اپنے خاوند اور شوہر کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی ہو، ہر قسم کے حالات کے اندر اپنے خاوند کے ساتھ کھڑی ہو، کیسا بھی معاملہ ہو، غیر شرعی کسی امر میں نہیں، شریعت کے دائرہ کار کے اندر جتنے معاملات ہوں اپنے خاوند کا ہمیشہ شوہر کا اس کو ساتھ دینا چاہیے. مثال کے طور پر میں ایک مثال اس کی دیتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جب غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، گھر تشریف لائے اور کانپ رہے ہیں اور پسینہ آ رہا ہے، بخار کی کیفیت ہے، اور کہہ رہے ہیں مجھے کمبل اڑاؤ، اور پھر ذکر کیا کہ ایسے میرے پاس ایک جو ہے نا ایسی مخلوق کو میں نے دیکھا جو فرشتہ اپنے آپ کو کہہ رہا تھا، اس نے میرے اوپر یہ آیات مجھے پڑھ کر کے سنائی ہے، میرے دل پر بڑا خوف ہے، روب ہے اس بات کا. اب یہاں پر دیکھیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا فرمایا، وہاں دستی اپنے شوہر کی ایسی ڈھارس بندائی، ایسی ان کے پیٹھ پر ہاتھ رکھا، ایسی زبردست جملے آگے سے ارشاد فرمایا کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ اے میرے شوہر آپ کو اللہ کی قسم اللہ کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا. اور ساتھ وجہ، کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنی جان پر خوف ہے کہ میں کہیں اس غم کے اندر یا اس معاملے سے کہیں میں مر ہی نہ جاؤں، تو فرمایا اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں فرمائے گا. کیوں؟ فرمایا کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، تعلقات کو جوڑتے ہیں، اور فرمایا آپ تو ہمیشہ سچی بات کرتے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ آپ تو مہمان نواز ہیں، اور یہ بھی فرمایا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، کہ جن لوگوں پر حق پر چلنے کی وجہ سے، حق پر چلنے والے راستے پہ مسافروں پر جو پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں آپ ان کا تعاون کرتے ہیں، یعنی ساری اچھی صفات آپ کے اندر موجود ہے، تو اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں فرمائے گا. تبکی تھی وہ ڈھارس بندائی. پھر اس کے بعد انہی ورقہ بن نوفل کے پاس، اپنے چچزاد بھائی کے پاس لے کر کے گئی اور یہ حالات وہاں پر سنوائے. تو بہرحال ہر حالت کے اندر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر مثال کے طور پر ہمارے علاقے کی یا ہمارے گھروں کی عورتوں میں سے کوئی خدا نہ خواستہ ایسا معاملہ ہو جائے تو وہ کیا کہیں گی؟ سب سے پہلے تجھے میں نے پہلے ہی منع کیا تھا کہ جو ہے نا وہ آپ غاروں میں جا کے ادھر بیٹھا رہتا ہے، تمہیں کس نے کہا اب تمہارے ساتھ بھوت اور جن چمٹ گیا ہے، آرام سے گھر میں یہاں بیٹھو نا، یہاں تمہیں کون کھاتا ہے، ادھر دیکھو، ادھر آرام سے بیٹھو، وہاں جاتے ہو. تو ایسا نہیں ہے کہ ایک دم جو ہے نا آگے سے ڈانٹنا یا آگے سے حالات کا مقابلے کے لیے نہ کھڑا ہونا، الٹا جو ہے نا ان کو پیچھے دھکیلنے کی، ایسا نہیں ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ ایسی زبردست وفا فرمائی، ایسی زبردست وفا کی کہ پھر میں آگے روایات سناؤں گا ان سے متعلق کہ کیسے اللہ نے سیدہ خدیجہ کو اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیسے ان کی خدمت اور اکرام اور انعامات سے ان کو نوازا، کیسے سرکار نے بھی ان کے ساتھ وفا فرمائی.
تو بہرحال ہمارے ہاں بھی یہ سلسلے کو ہونا ہے۔ اسی طرح یہ جو سیدہ خدیجہ کی چونکہ پہلی شادی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کے اندر آج کل کے مستشرقین یعنی وہ کافر، وہ غیر مسلم جو اسلام پر ریسرچ کرنے کے بعد اعتراضات اسلام پر کرتے ہیں، تو یاد رکھیں ان کا بھی رد ہے۔ ایک مسئلہ ہے بڑا اہمیت کا حامل، تعدد ازواج اس کو کہا جاتا ہے، علمی اصطلاح تعدد ازواج، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک سے زائد بیویاں تھیں، اس کے متعلق مغرب کا مستشرق جو ہے نا کافر، وہ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور بعض بدبختوں نے اس حد تک لکھا کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ اس بات کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کہتے کہ سرکار یہ جو ان کا نبی ہے مسلمانوں کا، وہ نعوذ باللہ عورتوں کا شوقین، اس قسم کے الفاظ انہوں نے لکھے کہ زیادہ شادی تعدد ازواج کا مسئلہ کہ اس قسم کی وہ ایک انسان تھے۔ تو یاد رکھیں 25 سال کی عمر میں سیدہ خدیجہ سے شادی، جو 40 سال کی عورت ہیں، 25 سال کے جوان ہیں، وہاں 40 سال کی عورت ہے، اور اس سے پہلے 2 خاوند ان کے فوت ہو چکے ہیں، 3 بچے بھی ہیں، 2 خاوند پہلے 2 بار بیوہ، ایک بار بھی نہیں 2 بار بیوہ ہو چکی ہیں۔ ایک کا نام تھا عتیق بن عائد اور دوسرے کا نام ابو حالہ، یہ 2 بندوں سے جو ہے نا وہ وفات ان کے شوہر پا چکے تھے، تو ان سے شادی فرمائی، پھر 25 سال تک ان کے ساتھ نبھایا، یعنی 50 سال کی عمر میں جا کر جو ہے نا سیدہ خدیجہ کا جب وفات ہوئی، سرکار کی عمر 50 سال تھی، تو 25 سال سے 50 سال جوانی کا اور انسان کی زندگی کا جوبن ہوتا ہے، 50 سال کے بعد تو انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، تو باقی 13 سالہ باقی جتنے بھی بیوی وہ سارے 50 سال کے بعد شادیاں کی ہیں جتنی بھی سرکار نے فرمائی۔ تو یہ اعتراض ان پر بنتا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ لڑکیوں کے عورتوں کے سرکار شوقین ہوتے تو جوانی کی عمر میں جو ہے نا وہ شادیاں کر سکتے تھے، اور بھی عرب کے لوگوں کو ویسے بھی رواج تھا ایک سے زیادہ شادیاں کرنا۔ اسی طرح اگر شادی نہ بھی کرتے تو باندی اور لونڈی تو رکھ سکتے تھے نا، وہ بھی نہیں رکھی سیدہ خدیجہ کی، جتنا وقت 50 سال تک ان کے ساتھ گزارا۔ تو آپ دیکھیں، تصور کریں کہ وہ جو بعد میں تعدد ازواج کا مسئلہ ہے، اس میں ہر بیوی سے متعلق پھر اس کے حکمتیں ہیں، معارف ہیں، حقائق ہیں، کہ ہر کسی کا کسی قبیلے سے تعلق تھا، تو سرکار کی شادی کی وجہ سے ان کا تعلق بڑھنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح بہت سارے اور حقائق اور معارف ہیں، گھریلو زندگی جو ساری مختلف ازواج مطہرات سے کھلی۔ تو بہرحال تعدد ازواج کا مسئلہ اگر آپ لوگ کہیں سن لیں کہ کوئی ملحد یا کوئی مستشرق اس پر اعتراض کر رہا ہو، تو اس کو بالکل آپ اس کی توجہ نہ کریں کہ سرکار عورتوں کے قطعی شوقین نہیں تھے۔ اگر ہوتے تو 25 سال کی عمر میں ایک بیوہ 2 بار بیوہ شدہ عورت سے شادی نہ کرتے، پھر 25 سال مزید اس کے ساتھ نہ گزارتے۔ تو بہر اللہ ہمیں مستشرقین کے ان چیزوں کو سمجھنے کی بھی، ان سے بچنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میں نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیدہ خدیجہ کے ساتھ وفا کا، محبت کا حق ادا کیا، اور اللہ نے بھی جو ہے نا ان کے ساتھ انعام اور اکرام والا معاملہ فرمایا۔ کہ دیکھیں کیسے اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے، آگے میں جو روایت اس کا ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ وہ عورتیں جو اپنے خاوند کا تعاون کرتی ہیں نیک کاموں کے اندر، اور ان کی ڈھارس بند آتی ہیں، اور صحیح اور حق راستے پر چلتے ہوئے جب ان کے اوپر مصیبتیں، پریشانیاں، تکالیف آتی ہیں، ان کا ساتھ دیتی ہیں، ان کو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتی، اللہ تعالیٰ انہیں بھی دنیا کے اندر نوازتا ہے اس حق پر تعاون کرنے کی برکت سے۔ یعنی جتنا شوہر ان کا کام کر رہا ہو دین کا، اور وہ اس کو برداشت کر رہی ہو، تکالیف کو، اس شوہر کی دوری کو اور سارے سلسلے کو، تو اللہ اس کی برکت سے دنیا میں بھی نوازتا ہے، آخرت میں تو اللہ ویسے بھی عطا فرمائے گا۔ تو مسند احمد کی روایت ہے، فرمایا کہ جو عورت اپنے 5 وقت کی نماز پڑھے، اور اسی طرح جو ہے نا وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اور رمضان کے روزے رکھے، اور اسی طرح جو ہے نا وہ اپنی زکوٰۃ کو ادا کرے، اور آخر میں اپنے خاوند کی اطاعت کرے، بس یہ 5 کام بتائے جو اپنے خاوند کی آخر میں فرمایا اطاعت کرے، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے جو ہے نا جنت کے اندر داخل ہو جائے، یہ اللہ کی طرف سے اس کا انعام اور اکرام ہے۔ اسی طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق آتا ہے سیدہ کہ کیسے دیکھیں 25 سال جب سرکار نے گزارے، تو ہمارے ہاں گھریلو عائلی سسٹم جو ہے نا، معاشرتی جو سلسلہ ہے گھریلو، وہ تباہ غرق ہو رہا ہے تقریباً۔ اس کا بھی حال مغرب کو دیکھتے دیکھتے، ہندوؤں کو دیکھتے دیکھتے اس کی دھجیاں اڑنے والی ہیں۔ تو بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اکثر سیدہ خدیجہ کا تذکرہ فرمایا کر، سیدہ عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں کبھی بھی مجھے غیرت نہیں آئی، مجھے غصہ نہیں آیا سرکار کی کسی بھی بیوی کے اوپر سوائے سیدہ خدیجہ کے۔ فرمایا کہ میری نکاح سے بھی پہلے وہ وفات پا گئی تھی، لیکن سرکار چونکہ بار بار ہر وقت ان کا تذکرہ فرماتے رہتے تو مجھے غیرت آتی، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ میں ان سے کہتی کہ وہ بوڑھی عورت تھی، اور جو ہے نا اسی طرح یہ بھی بعض روایات کے الفاظ ہیں کہ وہ سرخ مسوڑوں والی، یعنی ان کے دانت اور جو ہے نا سارے گر چکے تھے، تو اس بوڑھی عورت کا آپ تذکرہ کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو بہترین یعنی نوجوان بیویاں عطا کی ہیں، تو آپ کیوں اس عورت کا تذکرہ کرتے رہتے؟ تو روایات کے اندر آتا ہے سرکار نے فرمایا کہ دیکھو عائشہ، میں اس خدیجہ کا اس لیے تذکرہ کرتا ہوں کہ جب لوگوں نے مجھے میرا انکار کیا
تو اس نے اس وقت میری جو ہے نا اقرار کیا اور مجھ پر ایمان لائی. سب سے پہلے سیدہ خدیجہ ایمان لائی. پھر فرمایا کہ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی, اور جب لوگوں نے جو ہے نا مجھے محروم کیا انہوں نے اپنے مال سے میری ہمیشہ تعاون اور معاونت کی. اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے ساری بیویوں میں سے سب سے پہلے ساری اولاد جو ہے نا وہ انہی میں سے عطا فرمائی. یہ بھی ان کی ایک خصوصیت ہے. تو اس لیے انہی کے متعلق آتا ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, فرمایا کہ جبرائیل تشریف لائے اور آ کر کے جو ہے نا فرمایا کہ یہ سیدہ خدیجہ تشریف لا رہی ہیں, اور سرکار سے عرض کیا جبرائیل نے کہ آپ ان کو جب تشریف لے آئیں تو یہ کوئی سالن کوئی کھانے پینے کی چیز لے کر کے آ رہی ہیں, تو آپ ان کو کہیے گا کہ ان کا رب اور میں جبرائیل, ان کا رب اور جبرائیل دونوں ان کو سلام کہتے ہیں. اور پھر ساتھ یہ بھی بتلائیے گا کہ دیکھیں اللہ نے جنت کے اندر ان کے لیے موتیوں کا ایسا محل تیار کر کے رکھا ہے آپ کے تعاون اور تعلق کی وجہ سے, کہ جس کے اندر نہ شور ہوگا نہ ہنگامہ ہوگا نہ وہاں کوئی تھکاوٹ ہوگی. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چونکہ تھکن والی تھی, ان کا تعاون کرنا, ان کے ساتھ چلنا, تکالیف کو برداشت کرنا اور صبر کرنا اس کے اوپر, تو فرمایا یہ دنیا نہیں ہے, اللہ کی طرف سے سلام بھی قبول کیجیے اور جبرائیل کی طرف سے, اور آخرت میں آپ کو یہ نعمت ملے گی کہ موتیوں کا ایسا محل ہوگا کہ کوئی شور اور ہنگامہ نہیں ہوگا, کوئی دنیا کی تھکاوٹ نہیں ہوگی, آرام اور سکون سے وہاں پر آپ زندگی گزاریں گی. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, بس ایک آدھی روایت سناتا ہوں ختم کرتا ہوں, کہ سرکار کیسی محبت فرماتے تھے اپنی زوجہ مطہرہ سے ان کی وفات کے بعد بھی, کہ ان کی ایک بار سرکار کے دروازے پر دستک ہوئی تو آواز باہر سے آئی کسی عورت کی, تو ایک دم سرکار, ہم نے اکثر یہ سنا, تو ایک دم سرکار نے فرمایا اللہم حالت بنت خویلد, اے اللہ, یعنی اس کو میں اگر آسان الفاظ میں نعرہ مارا, اونچی آواز سے ذکر کیا, اے اللہ یہ تو خویلہ بنت حالہ بنت خویلد ہیں, یعنی میری جو خدیجہ تھی ان کی بہن آئی ہیں, یعنی اتنی محبت کا اظہار کیا. اسی طرح ایک اور بار جو ہے نا ایک جو ہے نا عورت بوڑھی آئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ گفتگو فرماتے رہے, اس سے علاقے کے اور آس پاس کے لوگوں کے احوال پوچھتے رہے. جب وہ چلی گئیں تو حضرت عائشہ نے, اما عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایک بوڑھی عورت تھی, اتنی زیادہ توجہ کی, اتنے حال احوال کی, اتنی باتیں کرنے کی, اس کے ساتھ کیا ضرورت تھی؟ تو سرکار نے فرمایا کہ عائشہ یہ عورت جو آج آئی ہے یہ جب خدیجہ زندہ ہوا کرتی تھی اس وقت بھی خدیجہ کے پاس آیا کرتی تھی, اور ساتھ یہ فرمایا کہ تعلقات کو نبھانا یہ ایمان کا حصہ ہے. دیکھیں کتنا اپنی اس زوجہ کا جو فوت ہو چکی ہیں ان کو بھی اتنا خیال اور لحاظ. اور اسی طرح فرمایا کہ ایک اور بھی روایات کے اندر آتا ہے کہ جب گھر میں کوئی ہدیہ کسی کو بھیجنا, سب سے پہلے سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کو ڈھونڈ کر ان کے گھر میں جو ہے نا وہ بھجوایا کرتے تھے. فوت ہو گئی ہیں لیکن ان کے ساتھ کی ہوئی وفا, ان کے ساتھ گزرا ہوا وقت سرکار کو اتنا یاد تھا کہ ان کے جانے کے بعد بھی ان کی سہیلیوں کا, ان کی تعلق والیوں کا اتنا لحاظ رکھتے تھے. اور فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مجھے خدیجہ کی محبت گھول کر کے پلا دی گئی ہے, تم لوگ اس کے بارے میں یعنی ازواج جو بھی کہتے رہو مجھے پر وہ چیزیں اثر نہیں کرتی, تو سیدھا خدیجہ کی محبت مجھے گھول کر کے پلا دی گئی ہے. تو دیکھیں آج ہمارے گھروں کا کیا حال ہے. آج اگر مثال کے طور پر لوگ ہمارے پاس احباب آتے ہیں, کبھی کسی کا گھریلو کیا مسئلہ ہوتا ہے, کبھی کیا مسئلہ ہوتا ہے, مختلف حالات کے اندر آتے ہیں گفتگو کرنے کے لیے, تو جب شریعت سے ان کی رہنمائی کی جائے, میں ایک بات جو ہے نا ان سے کہتا ہوتا ہوں کہ آپ چلے جائیں, مثال کے طور پر ساری زندگی ایک عورت کی گزر جاتی ہے اپنے خاوند کو, اس کے بچوں کو, اس کے گھر کو, اس کے مہمانوں کو, اس کی شوہر کی ساری چیزوں کو پورا کرنے میں, سنوارنے میں, اس کو بنانے میں عورت کی پوری زندگی لگ جاتی ہے. ہر وقت عورت اپنے خاوند کی خواہش کے مطابق بن سور کر رہنا, گھر کو بنا کر رکھنا, بچوں کی تربیت کرنا, کھانوں کا مینٹیننس کا, ہر چیز کا خیال رکھنا. عورت کتنا خیال کرتی ہے ہر چیز کا اپنے شوہر کے, لیکن شوہر کو کبھی توفیق نہیں ہوتی زندگی گزارتے ہوئے, کیونکہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں نا, باہر جاتا ہے کام کرتا ہے, اس کو کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ اپنی بیوی سے جو ہے نا کبھی محبت کے چند جملے بول دے. اس سے میں اگر آج کل کے جدید دور میں اس کو کہوں تو آئی لو یو کا جو جملہ ہے یہ بول دے. سرکار نے فرمایا کہ مجھے اما خدیجہ, سیدہ خدیجہ کی جو ہے نا محبت گھول کر کے پلائی گئی ہے. تو اچھا چلیں اس کو اردو میں کر لیتے ہیں, تو مجھے آپ سے محبت ہے. اگر میں اس کو اور آسان کر کے سمجھاؤں تو اس کو آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ زتا سر امی نکوما. میں اگر اس کو اور بھی آسان کروں, طرح ڈیر گرانے تمہیں خوخے, یا اس طرح کی اور الفاظ جملے استعمال. اسی طرح خاون ہے ساری زندگی بچوں کے لیے, گھر کے لیے اور بیوی کے لیے, والدین کے لیے, اپنے اس سلسلے کے لیے کما کر اپنی جان کو لگا دیتا ہے, لیکن عورت کو پوری زندگی توفیق نہیں ہوتی کہ خاون کو یہ جملے بول دے. اور اگر مثال کے طور پر یہی بات, اب دیکھیں شرماتے نا, میں یہ کہتا ہوں, میں بھی کہوں گا آپ سے, اگر یہ کہا جائے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ گھر جا کر یہ بات کرنا, تو شرماتے ہیں اس بات کے اوپر کہ نہیں کہہ سکتے. اگر یہی بات کسی غیر محرم کو کہنے کا بولیں
کہ جاؤ فلاں کسی کے ساتھ سیٹنگ ہو، تعلق ہو، اس کو بولو، تو پھر دل اچھلنے لگ جاتا ہے کہ کب جا کر کے اس کو بول دیں۔ تو غیر محرم کے پاس بولنا اور اس کو ایسی بات کرنا جو ناجائز ہے، حرام ہے، شریعت میں ممنوع ہے، اس کے لیے تو ہمارا دل تیار ہو جاتا ہے، اندر لڈو پھوٹتے ہیں۔ لیکن جہاں محرم کی بات ہو، شریعت میں جائز ہو، حلال ہو، بالکل ٹھیک سلسلہ ہو، تو وہاں اگر آپ یہ لفظ بولیں تو قطعاً کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ میرے خیال سے آج ہمیں جو یہاں بیٹھے ہیں ان کو نیت کرنی چاہیے کہ گھر جا کر اس سلسلے کو انشاءاللہ تھوڑی سی اس سنت کو بھی زندہ کریں گے۔ اس مثال کے طور پر اگر بوڑھے بھی ہیں، عمر زیادہ بھی ہے، اگر آپ نے بھی یہ بات کہہ دی تو یاد رکھیں میرے خیال سے اگلے 15 دن تک جو ہے نا، وہ جو ان کے اندر کی خوشی ہوگی اس کو آپ محسوس کرتے رہیں گے، گھر کی چیزوں کے اندر آپ محسوس کرتے رہیں گے، ان کی باتوں کے اندر، ان کے پکانے کے اندر، ان کی ہر چیز کے اندر آپ، اور اگر انہوں نے یہ بات کہہ دی تو آپ کے اندر جو جذبات مجزن ہوں گے، آپ دوبارہ سے جوان ہونے کو محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ چیزیں اندر کے ماحول کو، گھریلو محبتوں کو، آپس کے تعلق کو بڑھاتی ہیں۔ اور اسی طرح یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں چونکہ جن کے سلسلہ نہیں ہے، تو بھی ایک بات یاد رکھ لیں، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی جو ہے نا چھلانگیں مارنی شروع کر دیں۔ تو ایک بات ان کے لیے بھی عرض کر دیتا ہوں، چونکہ بڑے حضرات بھی ہیں، کہ دو سلسلوں کی شادی کا معاملہ، دو لوگوں کی، مرد اور عورت کی، لڑکے اور لڑکی کی، یہ انتہائی اہمیت کا حامل موضوع ہے، دو خاندانوں کا، بلکہ آئندہ آنے والی دو نسلوں کا معاملہ ہے۔ ابھی جڑنے والے دو خاندانوں کا، ان کے آپس کے تعلقات کا، محبت کا یا افتراق و انتشار کا باعث ہے، اور آئندہ آنے والی دو نسلوں کا معاملہ ہے، انتہائی اہم ترین معاملہ ہے۔ جتنا یہ اہمیت کا حامل معاملہ ہے، اتنا ہی جن دو نوجوانوں کی، لڑکے اور لڑکی کی شادی ہو رہی ہو، انہیں اپنے اس شادی سے متعلق، اس کو آئندہ نئی زندگی کی شروعات اور اس کو گزارنے سے متعلق شریعت کے مطابق، اپنے بڑوں کے، بزرگوں کے تجربات سے متعلق کیسے ہم اس کو گزاریں گے، اس سے متعلق پتہ ان کو علم نہیں ہوتا۔ یعنی اہمیت اس بات کی ہے کہ ایک اس نئی زندگی کو شروع کرنے لگے ہیں، ایک نئی زندگی میں قدم رکھنے لگے ہیں، تو شریعت ہمیں اس کے متعلق کیا احکامات دیتی ہے، کیسے اس سلسلے کو چلانا ہے، یا پہلے سے تجربہ شدہ لوگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کو انسان بہترین جو ہے نا وہ حسن کے اندر ایک بہترین گھریلو ماحول اس سے بنا سکتا ہے۔ تو بہرحال اس کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ ہمیں اس کی سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بہرحال بہت ساری باتیں اس ایک واقعے کے اندر اور بھی بہت ساری ہے، میں نے صرف آپ کو خلاصہ ذکر کیا ہے۔ جتنے بھی سیرت سے متعلق واقعات ہیں، اگر آپ ان کو کھولنا چاہے، ان کو آپ اگر بیان کرنا چاہیں، اس میں اتنے نکات ہیں کہ ہمارے تصورات سے بھی زیادہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے گھروں کو اور اپنے زندگیوں کو سیرت طیبہ کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔